فطرت، نفسیات، سسٹم اور اللہ کی حکمت، اس کو جتنا سمجھ کے چلیں گے، جتنا اس میں غور و خوض کریں گے، اتنی آپ کے لیے آسانی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک اسلامک موٹیویشنل اسکالر ہیں شیخ عاطف کے نام سے، ان کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں۔ ان کا ایک کوٹ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو درجہ بدرجہ ترقی دے رہا ہوتا ہے، اگر انگلش میں اس کا میں مطلب سمجھاؤں تو ایکسیلنس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ہم بینگ اے ہیومن، ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی جلدی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم اچیو کرنا چاہیں وہ ہمیں فوراً مل جائے، فوراً ہمیں ہر چیز ہو جائے، لیکن وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فوراً چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، ہر چیز اپنا ایک ٹائم لے رہی ہوتی ہے۔ بلیف سسٹم میں شاید اس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن جسٹ اپنے پوائنٹس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور اکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ یقین کریں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نہ آپ مقدر سے زیادہ لے سکتے ہیں اور نہ وقت سے پہلے آپ کو مل سکتا ہے۔ جو آپ کا وقت مقرر ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے، وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک اور بات یہ کی تھی کہ مقدر یا تقدیر یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے اور یہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا، انسان کو سمجھائی نہیں جا سکتی، لیکن اس کی چھوٹا سا ایک پورشن آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایک تقدیر معلق ہے نا، ہمارا زندگی میں 80% کام کر رہی ہوتی ہے، وہ تقدیر معلق کر رہی ہوتی ہے۔ تقدیر معلق کیا ہوتی ہے؟ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے، معلق کا مطلب ہے کہ پینڈنگ لنک، مطلب وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لنک ہوتی ہے۔ جیسے آپ اگر کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اس کے آپ کے پری ریکوزٹ پورے ہوں گے تو وہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اگر آپ نے 10 کلاسیں پڑھی ہیں اور 10 کلاسیں پڑھی ہیں اور جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ بیچلر ڈگری ہولڈر ہونے چاہیے، تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ کھانا آپ کی تقدیر میں ہے کہ یہ کھانا آپ کو ملے گا، لیکن وہ لنک ہوگا کہ اگر آپ اس کو اٹھائیں گے، کھائیں گے، خود اٹھائیں گے تو آپ کی تقدیر میں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں نہیں پتا کہ کچھ اس میں سے تقدیر معلق کون سی اور تقدیر اٹل کون سی۔ تقدیر اٹل وہ ہے جس نے ہو کے ہی رہنا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اس نے ہو کے ہی رہنا ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جب لکھا ہوا ہے ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں 80% جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا تعلق تقدیر معلق کے ساتھ ہوتا ہے، کہ مطلب یہ کام ہم کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ یہ ویڈیو خود بخود نہیں بننی، میں آؤں گا یہاں بناؤں گا، میں کچھ بولوں گا، کوئی بنائے گا ویڈیو اس کو، تب وہ اس کو میں اپلوڈ کروں گا تو آپ تک پہنچے گی۔ جادو سے یا کوئی شف منتر سے آپ تک نہیں پہنچ جانی۔ تو بیسیکلی ان چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تقدیر معلق کے ساتھ۔ اب جو چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کو اس چیز کا پہلے سے نالج ہے کہ ہم نے کرنا ہی ہے، میں نے یہاں آنا ہے، میں نے یہاں ویڈیو بنانی ہے، میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے کرنا ہی یہ کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ پٹ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیز کس چیز کے ساتھ معلق ہے، کہ مطلب 80% کیونکہ تقدیر معلق کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس پہ کیا ایفرٹ پٹ کریں گے اور اس کا کیا رزلٹ نکلنا ہے۔ ہمارا کام ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو یہ مالک کا کام ہے کہ اس میں سے پودا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، ہمارا کام ہے کہ اس کو بیج بونا، اس کے اوپر جو ایفرٹ کرنی ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ دے گا۔ اور فار ایگزامپل اگر رزلٹ نہیں ملتا تو اس میں بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی اس کام میں بہتری ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ضرور ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا جو کام آپ کر رہے ہیں آج، اس میں اگر ناکام بھی ہوتے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو لرننگ دے کے جائے گا، کہیں نہ کہیں اس کا فیوچر میں فائدہ ہوگا۔ میری دادی ایک کہاوت بولا کرتی تھی بڑے مزے کی، وہ کہتی تھی بعض اوقات نا کچھ چیزیں آپ کے لیے بنی نہیں ہوتی، آپ ایفرٹ کرتے ہو، لیکن اٹس جسٹ لائک کہ اگر ایک بچہ جو کرالنگ کرتا ہو، گھسیٹیاں کرتا ہو، اس کے سامنے اگر آپ ایک وہ رکھ دینا جلتا ہوا کوئلہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو لگے گا یہ بہت کوئی مزے کی چیز ہے، بڑی کوئی لیوکریٹو چیز ہے، اس کو نا اٹھانے کی، پک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ بچہ اس کوئلے کو اٹھانے جا رہا ہے تو کیا وہ اس کو اٹھانے دے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کی ماں کو پتہ ہے
اچھا جب وہ بچہ بالکل قریب پہنچ گیا، اس کوئلے کو اٹھانے لگا، تو اس کی ماں کا کیا ریئیکشن ہوگا، اس بچے کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ بچہ روئے گا، چچلے گا، پاؤں مارے گا، ہر کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی ماں اس کو یہ کوئلہ اٹھانے دے. لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے کوئلہ ہے اور یہ اس کا ہاتھ جلا کے رکھ دے گی، اس لیے وہ کبھی بھی اس کو نہیں اٹھانے دے گی، چاہے بچہ ضد کرے، روئے، سانس روک لے، نہیں اٹھانے دے گی اس کو اس کی ماں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں زندگی میں ہمارے لیے کوئلہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اکثر وہ کوئلہ نہیں ہمیں اٹھانے دیتا. ہم چاہے جتنا شور مچائیں، جتنا روئیں، جتنا چچلیں، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے کوئلہ ہوتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی. تو جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اس بات کا بلیو رکھیں کہ اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو یا تو نقصان ہونا تھا، یا اس کا نہ ہونا آپ کے لیے بہتری ہے. اس لیے ایفرٹ کرنا آپ کا کام ہے، رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن آپ ایفرٹ کریں گے تو رزلٹ ملے گا. ایک اور چیز یہ کہ اپنے آپ کو آٹومیشن کی طرف لے کے جائیں. ہارڈ ورک کے ساتھ اپنی سمارٹ ورک کی بھی عادت اپنائیں. ہارڈ ورک کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. جب ایک دفعہ آپ کا کام سٹارٹ ہو جائے یا تھوڑا بہت چل پڑے، تو اس کے بعد آپ کو سمارٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو آٹومیٹ کریں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. آٹومیشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف آپ کے پاس آٹومیٹڈ سافٹ ویئرز ہی ہوں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ آپ خود کو جتنا زیادہ فری کریں گے. اب میں یہ بات لے کے جا رہا ہوں کہ ایک بندے نے سولو کام سٹارٹ کیا یا 2 بندوں سے کام سٹارٹ کیا، وہ اپنے سسٹم کو بڑھاتا جا رہا ہے. اگر وہ خود ڈنکی ورک کرتا رہے گا، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. اس کو چاہیے ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے ڈفرینٹ لوگ رکھنا شروع کرے، اپنے پیسے کو یوز کرے. جب وہ پیسہ یوز کرنا شروع کرے گا تو پیسے کو ملٹیپلائی کرے گا. اس کے لیے نقصان نہیں ہے. اگر وہ اس کے پاس 4-6 لوگ ہیں، اس پہ وہ اگر مینیجر ایک رکھتا ہے ان کو مینیج کرنے کے لیے، تو بیسیکلی اس نے اپنے لیے آسانی کی، اپنے لیے وقت آسان کیا. کچھ لوگ میں یہ دیکھتا ہوں 2-2 سال سے لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں، بڑا اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ایک بندہ اور رکھ سکیں. جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لوگوں میں آسانیاں بانٹیں گے، تو چیزیں آپ کے لیے خود بھی بہتر ہو جائے گی. آسانیاں کیا ہیں؟ کسی کو جاب دے دینا ایک آسانی ہے، کسی کی ہیلپ کر دینا ایک آسانی ہے. پیسہ آپ نے کمانا ہے، پیسہ آپ کمائیں، جس بھی سورس سے کماتے ہیں آپ کمائیں، لیکن جھوٹ بول کے پیسہ مت کمائیں. آپ پیسے زیادہ چارج کرتے ہیں، زیادہ چارج کریں، مسئلہ نہیں ہے. اپنے کلائنٹ سے کسی طرح کے، اگر آپ سروس پرووائڈرز ہیں، اگر آپ ڈسپیچ کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سچ بول کے کچھ چیز بیچیں گے، جس کی چاہے پرائس زیادہ بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے. نیت آپ کی جب ٹھیک ہوگی نا، نیت یہ ہوگی کہ کسٹمر کو جو چیز ملے وہ کوالٹی وائز ٹھیک ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا وہ کسٹمر آپ کے ساتھ انٹیکٹ بھی رہے گا اور آپ کا فائدہ بھی ہوگا. ٹیمپریری طور پہ جھوٹ بول لینے سے آپ کا مال تو بک جاتا ہے، لیکن وہ حدیث ہے نا، قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی. پیسہ تو آپ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن جو اس میں پیسے میں برکت ہونی چاہیے وہ برکت نہیں رہتی آپ کی. یہ بات یاد رکھیے گا. تو برکت آپ نے ڈالنی ہے، سبب سے زیادہ مسبب الاسباب کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں، کیونکہ سبب آپ کرتے جائیں گے آپ تھک جائیں گے، آپ نہیں کر سکتے. اور اگر مسبب الاسباب کے ساتھ آپ کا لنک اچھا ہوگا، وہ سبب خود پیدا کرتا رہے گا، آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے سبب پیدا کرتا رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آج اس جگہ پر ہوں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو میں اپنی وجہ سے سکھا رہا ہوں، یا میں اگر میرا بزنس ایک اچھے اس پہ ٹرمز پہ جا رہا ہے تو کیا اس میں میری قابلیت ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ہمارے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں، ایسے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. میں آپ کو بتانا شروع کروں آپ پاگل ہو جائیں گے. اگر میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والی چیزیں بتا دوں نا، آپ پریشان ہو جائیں. مجھے خود یقین نہیں آتا تو میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں گا کہ اتنی بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے، اتنی چیزیں آتی ہیں، اتنے لوگ سازشیں کرتے ہیں، اتنے لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ ایسے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. میں اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے ہر چیز سالو ہو جاتی ہے کہ جیسے مطلب وہ کوئی مشکل تھی ہی نہیں. اب یقین کریں ابھی میری تو وہ سٹیج آ گئی ہے کہ میں نے پریشان ہونا چھوڑ دی ہے. ایسے ایسے باڑ مجھ پہ گزر جاتے ہیں کہ میں اس کے بعد اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بنایا ہوگا، کوئی نہ کوئی بہتری کے لیے ہوگی چیز. کوئی اگر بیچ میں سازشیں کر رہا ہے، کوئی خلاف باتیں کر رہا ہے، آئی ایم جسٹ انجوائنگ اٹ. مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور اللہ نے یہ طاقت
دے دی اتنی زیادہ کہ آپ مجھے رات کو 3 بجے میسج کریں گے، اگر میں فری ہوا اپنا کام نہ کر رہا ہوں تب بھی آپ کو رپلائی کروں گا، 9 بجے میسج کریں گے تب بھی آپ کو رپلائی کروں گا۔ طاقت بڑھ چکی ہوئی ہے، جس ٹائم طاقت سے مراد یہ کہ اللہ نے اتنا حوصلہ پیدا کر دیا ہوا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، خیر کئی دفعہ مجھے بھی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے کہ کسی اس پہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ ضبط کر سکوں اتنا کروں، بٹ بینگ اے ہیومن تو کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، بٹ میں کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے بس اللہ پہ توکل رکھیں، تسبیح ذکر ہاتھ میں رکھیں، چیزیں آپ کے لیے خود بخود آسان ہوتی رہیں گی، خود بخود آپ کے لیے سبب خود بخود پیدا ہوتے رہیں گے۔ خیر لیکن بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود آسانی پیدا کر رہا ہوتا ہے، چیزیں آسان ہو رہی ہوتی ہیں، بس آپ آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی رہیں گی۔ ہارڈ ورک کی بجائے ہارڈ ورک تو چاہیے، سٹارٹ میں ہر چیز کے لیے ہارڈ ورک چاہیے، ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اڈاپشن کی طرف جائیں، اسمارٹ ورک کی طرف جائیں، آٹومیشن کی طرف جائیں، آٹو سرکل پہ اپنا سسٹم لے کر آئیں، آپ کے لیے چیزیں بڑھتی رہیں گی، چیزیں آسانی ہوتی رہیں گی۔ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ مت سوچیں، آپ جو چیز کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو اس چیز کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا۔ کنواں کھودنا آپ کا کام ہے، اس میں سے پانی نکلے نہ نکلے، کم نکلے زیادہ نکلے، اس کی تقسیم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ پانی چاہیے تو کھڈا کھود ڈالو، کھڈا کھودیں گے تو پھر ہی رزلٹ ملے گا۔ اگر صرف اس جگہ پہ کھڑے رہیں گے کہ خود بخود اس میں سے پانی امڑ آئے، تو معجزے تو اللہ کرتا ہے لیکن آپ کی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جو آپ کے دماغ میں چیز ہے اس کو کر گزرنا ہی عقل مندی ہے۔ کریں گے تو رزلٹ پتہ چلے گا نا۔ فیل بھی ہو جائے تو کیا ہے، فیل ہونے سے بندہ مر تو نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے جو لوگ آپ کو ڈسٹریس کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بزنس میں اب کچھ نہیں رکھا، یہ میں بہت دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں لیکن اب تھوڑا سا ڈفرینٹ بات کروں گا کہ ان کو پروو کر کے دکھائیں۔ جو بندے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں نا ان کو پروو کر کے دکھائیں، اس کو چیلنج لیا کریں، اس کو نیگیٹو جملہ نہ لیا کریں، اس کو چیلنج لیا کریں، اس کو کامیاب ہو کے نا، اس کا جواب یہ ہے اس کو آپ کامیاب ہو کے دکھائیں، چیلنج کریں اپنے ساتھ۔ وہ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ایک وہ بیان کرتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو دنیا کا بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی دنیا کا بندہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ عزت اگر انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتی نا، ہر بندے کی عزت رول رہی ہوتی، تو اس چیز کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، پرواہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دماغ میں ہے، کر گزریں اس کو۔ بندے کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو فائدہ دے سکتے نہ آپ کو نقصان دے سکتے۔ آپ کا یہ کام ہے کہ اپنے طور پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وٹ ایور یو کین ڈو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ فری میں نہیں کر سکتے، آپ پیسے لے کے کریں، لیکن جو کام آپ کریں اس کے لیے کسی نہ کسی کے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ آج ہم پڑھ لکھ کے یہاں پر ہمارے ٹیچرز نے پیسے لے کے کام کیا نا، لیکن کچھ ایسے ٹیچرز ہیں جن کی ہم آج بھی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، کیوں کہ پیسے کو حلال بھی کیا ہے۔ پھر کچھ چیزیں نا فطرت کا حصہ ہیں، اس کو اسی طرح لیں گے تو آپ کبھی بھی ہارٹ نہیں ہوں گے۔ مطلب جس کے ساتھ آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ ڈستا ہی وہ آپ کو ہے، جس کی آپ سب سے زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، سب سے زیادہ مادی وہ آپ کو خود دیتا ہے۔ اندھے کو جب آنکھیں ملتی ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس لاٹھی کو پھینکتا ہے جس کے سارے وہ ساری زندگی چلتا آیا تھا جب اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، تو یہ اس کی فطرت ہے۔ سانپ کو آپ پال لیں، اس کو جتنا مرضی دودھ پلاتے رہیں، اس کو جب موقع ملے گا وہ آپ کو کاٹے گا، تو یہ اس کی فطرت ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو اس فطرت کا پتہ ہونا لازمی ہے، اس بیماری کا پتہ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کو یہ فطرت پتہ ہوگی، اگر آپ اس بارے میں اویئر ہوں گے، آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے آپ کے پیٹھ پیچھے موجود ہیں، پھر آپ مار کھاتے رہیں گے۔ مجھے اب مطلب میں تو دن رات ان چیزوں سے انکاؤنٹر کر رہا ہوتا ہوں نا، مجھے ہر ایک بندے کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں اتنی ماریں کھا لی ہیں کہ بندوں کی پہچان اب مجھے تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن میں موقع دے رہا ہوتا ہوں، میں اس کو برداشت کر رہا ہوتا ہوں۔ جس بندے میں برداشت ہے نا
اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے فطرت، نفسیات، سسٹم اور اللہ کی حکمت، اس کو جتنا سمجھ کے چلیں گے، جتنا اس میں غور و خوض کریں گے، اتنی آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ کو بیماری کا پتہ ہے نا تو اس کا علاج بھی ملے گا. اگر آپ کو فطرت کا پتہ ہے نا، کسی کی فطرت کا پتہ ہے، آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے پاس بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. باقی میری یوٹیوب فیملی، میرے گروپ ممبرز، یہ سارے میری فیملی کی طرح ہیں. مجھے ان سے بہت پیار ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بھی میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے کاروبار میں آسانی پیدا فرمائے، آپ سب کو کامیاب کرے، اس لیول پہ لے کے جائے جہاں پہ ہماری اور آپ کی خواہش ہے. جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، تو ایک فیملی میں رہنے کے کچھ اصول، کچھ رولز، کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ میرے سے اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ نیو سروس پرووائڈرز کو میں موقع نہیں دیتا. میری جگہ رہ کے سوچیں کہ کسی کو کہیں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، آلریڈی میں اتنے لوگوں کو جواب دے رہا ہوتا ہوں، ایک نئی کھپ شروع ہو جاتی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سروس پرووائڈر سے ناراض ہی رہتا ہے. تو وہ افورڈیبل نہیں ہے میرے لیے. کچھ رولز کو، کچھ ریگولیشنز کو گروپس میں فالو کرانا ضروری ہے. اگر میں ان کو فالو نہیں کراؤں گا تو گروپ ایک مچھلی منڈی بن جائے گا، ایک فش مارکیٹ کا منظر پیش کرے گا. آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھا انوائرمنٹ، ایک لرننگ انوائرمنٹ ہم لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے گروپس میں. تو رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر وہ چیز فالو نہیں ہو سکتی. تو باقی بہت شکریہ آپ سب کی، آپ سب لوگوں کی محبتوں کا، آپ سب لوگوں کی عزت کا، اور آپ سب لوگوں کے کمنٹس کا، جس طرح کہ آپ کمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ نئی نئی چیزیں آپ لوگوں کے لیے میں لاتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. آپ کے لیے جو چیز فائدہ مند ہوگی وہ میں کرتا رہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.